بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 جون بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس کو گالیاں نکالنے والا بلاول زرداری کا غنڈہ بھری عدالت میں لیٹ گیا ہے، پاؤں پڑ گیا ہے، اور عدالت نے جو آج اس طریقے سے زرداری مافیا کی درگت بنائی ہے، بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نوٹس سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو بلاول زرداری، آصف زرداری اور مراد شاہ کے بیاف پر چیف جسٹس کو گالیاں دے رہے تھے، کیسے ان کو گالیاں دینا مہنگا پڑا، آج اہم سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے وزارت خارجہ میں اٹلی کے سفارت خانے میں جو ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس پر FIA کو خط لکھا گیا وزارت خارجہ کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پنجاب کا ضلع ہے اٹک میں جائیداد کے تنازع پر اور ڈسپیوٹ پر چچا نے بھتیجے پر انسانیت سوز ظلم کیا ہے اور اس کے جسم میں کیلیں ٹھونک دی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، انسان لالچ بھی ایک چیز ہے، سمجھ آتا ہے کہ انسان میں لالچ آ سکتا ہے، لیکن اس حد تک آ سکتا ہے کہ چچا جو کہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ جائیداد کے لالچ میں آ کے یا جائیداد کے ڈسپیوٹ میں یا تنازع میں، ٹھیک ہے بھتیجا غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بھتیجا تنگ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے بھتیجا لالچی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ظلم بھی ہوتا ہے کہ چچا اپنے سگے بھتیجے کے جسم میں کیل ٹھونک دے۔ یہ معاملہ اٹک کا ہے، اٹک کا علاقہ جنڈ ہے، جہاں چچا نے جائیداد کی خاطر بھتیجے پر تشدد کیا اور اس کے جسم پر کیلیں ٹھونک دیں۔ 28 سالہ مظہر حسین والدین کے انتقال کے بعد چچا کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور چچا ہی سارے زمینوں کو دیکھتے تھے۔ جب بھتیجے نے اپنا حصہ مانگا تو چچا نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ DH کے ہاسپٹل جو متاثرہ نوجوان ہے اس کو داخل کروایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے اس کا آپریشن کیا اور آپریشن کر کے جسم سے کیلیں نکالی ہیں۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے مظہر حسین کا کہنا تھا کہ ملزم حبیب چچا نے اپنے داماد کے ساتھ مل کر تشدد کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیکو لیگل افسر کے دستخط جو MLC آئے گی، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ آئے گا، تو اس کے بعد FIR درج کر لی گئی ہے اور قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور جو اس طرح کا سنگ دل چچا ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیس اپنی کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ دن بدن بگاڑ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور کیسے کیسے واقعات سامنے آ رہی ہیں جن کو نہ دماغ جس کے اوپر نہ دماغ سیٹسفائی ہوتا ہے، ان چیزوں کو ناقابل برداشت چیزیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اٹلی کے سفارت خانے میں انوکھا کام ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سفارتکار ہیں، جب وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے سفارت خانوں کو ان کی نااہلیاں اور نالائکیاں بتائی تھی، اور بتایا تھا کہ کیسے ہمارے معزز اور پیار بھرے اور وطن کی محبت جن کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جب وہ آپ کے سفارت خانوں میں جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو آپ فرعون بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کی بات نہیں سنتے یا ان کے مسائل حل نہیں کرتے۔ تو جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے بڑا اس کے اوپر ان کی کلاس بھی لگائی تھی، جس کے بعد بھی مریم نواز کو بھی، پھر شہباز شریف کو، پھر بلاول زرداری کو، کہ سفارت کاروں کی توہین کی گئی ہے یا ان کا مورال لو کیا گیا ہے یا ڈاؤن کیا گیا ہے، بڑی باتیں سننے کو ملی تھی۔ لیکن ان کے جو کرتوت ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارتکار ہیں پاکستان کے جو مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کر جیسے جیل سپرنٹینڈنٹ جیل کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ سفارت خانوں کے بادشاہ ہیں، اور وہاں عام شہری اور عام پاکستانی کی تو بات سننے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اب ان کا کارنامہ دیکھیں کہ وزارت خارجہ نے آج ایک خط لکھا ہے FIA کو کہ اٹلی کے سفارت خانے سے 1000 شنگن ویزا اسٹکر چوری ہو گئے ہیں۔ شنگن ویزا اسٹکر سفارت خانے کے لاکر روم سے چوری ہوئے ہیں، اور لاکر روم کس کی، اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جو وہاں کا ہیڈ ہے، جو سفارتکار ہے یا اس کا عملہ ہے، کیونکہ ان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنے لوگ انوالو تھے اور اپنے لوگ اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ایویڈنس ختم کرنا چاہیں گے، وہ ایویڈنس ضائع کرنا چاہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ FIA کو خط لکھا گیا ہے، اور FIA کو یہ کہا گیا ہے
کہ اٹلی سفارت خانے کے حکام کے معاملے پر تحقیقات کریں۔ پہلے اٹلی سفارت خانے کے جو حکام ہیں وہ خود بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ اور FIA کو داخلی اور خارجی راستوں پر چوری شدہ ویزا سٹیکر پر نظر رکھنے کا جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ پاکستان آتے جاتے لوگ جو بھی ان سٹیکرز کو استعمال کریں ان کو پکڑا جائے، تاکہ ہم اس اصل معاملے کی جو ہے وہ ریزن اور اس کی جو جڑ ہے وہاں تک پہنچیں کہ کون اس کے پیچھے ہے اور کون اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور اس سفارتکار کو، جو اٹلی کا سفارتکار ہے، پاکستان کا سفارتکار اٹلی میں ہے، اس کو فی الفور وہاں سے سسپینڈ کیا جائے اور پورے عملے کو سسپینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ ان کی اتنی بڑی نااہلی ہے اور اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے اور ملک کے ساتھ اتنی بڑی غداری ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور اس پر فی الفور ایکشن لینا چاہیے، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ پھر چیف جسٹس کے خلاف بات کرنے والا جو تھا اور چیف جسٹس کو گالیاں دینے والا، آج جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس پر جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر سماعت ہوئی تھی، جب نوٹس لیا گیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں، یہ 4 رکنی سینئر ترین ججز پر مشتمل یہ بینچ ہے جس نے یہ نوٹس لیا تھا۔ چیف جسٹس کو ایک شخص گالیاں دے رہا ہے، اور کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس نے مراد علی شاہ اور سندھ حکومت کی نالائکیوں اور ناکامیوں کا جو پنڈورا باکس تھا وہ کھول دیا پوری قوم کے سامنے۔ ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ پوری قوم کو دکھایا کہ کس طریقے سے یہ لوگ، انہوں نے پورے سندھ کا پیسہ لوٹ کر کھایا ہے، سندھ سرکار کی 1 انچ کی زمین بھی نہیں چھوڑی، ساروں پہ غیر قانونی انہوں نے قبضے کروا دیے ہیں، اور کیسے بلاول ہاؤس اور زرداری جو مافیا ہے وہ وہاں پر سیاست کر رہا ہے اور کیسے نقصان پہنچا رہا ہے، اور کیسے پیسے دبئی اور سوئٹزرلینڈ ان کے جو ہیں وہ وہاں پر یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے، اور مسعود الرحمان عباسی جو ان کے ایک PP جو کراچی میں ایک PP کا جنرل سیکرٹری ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلاول زرداری اور بلاول ہاؤس کا خاص آدمی ہے اور وہ غنڈہ گردی میں ملوث ہے، اور اس کو اسپیشل ٹاسک دے کر یہ اس سے بات کہلوائی گئی، اس کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اصل میں چیف جسٹس گلزار صاحب کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ آپ جو سندھ حکومت کے خلاف جو کچھ بول رہے ہیں، یا جو آپ زرداری مافیا یا زرداری گینگ کے خلاف بول رہے ہیں، یہ بولنا آپ کو مہنگا پڑے گا، کیونکہ ہم نے یہاں بڑے بڑوں کو جو نقصان پہنچایا ہے اور آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے وہ بیسیکلی گالم گلوچ نہیں تھی، وہ تو ڈائریکٹ گالیاں تھیں، جو ڈائریکٹ گالیاں دی جا رہی تھیں، اور وہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ آج عمر عطا بندیال صاحب کی جو سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 ججز پر مشتمل بینچ نے ملزم سے تحریری طور پر موقف کی وضاحت کرنے کو کہا، اور کہا کہ زبانی بیان سے، اس نے زبانی بیان آ کے دیا کہ میں اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کی ہے، جس پر مجھے معاف کیا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے حیرت کا اظہار کیا جب ملزم نے بیان دیا تو کیا وہ اپنے ہوش میں تھا؟ مسعود الرحمان عباسی نے جواب دیا، نہیں جناب، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ملزم سے اپنے وکیل سے مشورے کے بعد تحریری جواب دینے کو کہا ہے۔ بینچ نے استفسار کیا کہ ملزم کو اعتماد ہے کہ ویڈیو کلپ میں جس میں اسے چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز تبصرے کرتے دیکھا گیا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کہ کیا کسی نے ایڈٹ تو نہیں کیا؟ کیا یہ ایکچوئل آپ کا ہی یہ کلپ ہے اور آپ نے ہی یہ کہا ہے؟ بھلے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ہوش میں نہیں تھے، لیکن یہ کلپ آپ کا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے سماعت کے بعد میڈیا سے بھی یہ بات کی کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور وہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ میری پارٹی نے میری بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ڈرامہ رچایا ہے اور اس کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے، لیکن اصل میں جو جنگ ہے وہ ہے بلاول زرداری کی، اور بلاول زرداری نے اس کو جو بنایا ہے، اس کو سامنے لے کے یا اس کو قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ اصل تو بلاول زرداری اور آصف زرداری تھے۔ 22 جون کو آخری سماعت ہوئی تھی، اور آخری سماعت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزم کو ان پرسن طلب کیا تھا، توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی، اور آج جب جواب اس نے سنایا عدالت میں، تو جواب سننے کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے ملزم کو سمجھایا کہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ پروسیکیوٹر کا تقرر کر کے ان کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے
کرنے کے بعد مزید کارروائی کرنی ہے یا پہلے ہی کارروائی کرنی ہے، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ لیکن جو آپ جس طریقے سے آپ وضاحت دے رہے ہیں اس طریقے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، آپ ریٹن لے کر آئیں تاکہ عدالت اس معاملے کو دیکھے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ پی ٹی اے کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہے اور پھر میڈیا پر یہ کلپ چلائے گئے ہیں، تو اس وجہ سے پی ٹی اے کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی بھی عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بھی عدالت میں ساری رپورٹ جمع کروائی۔ اس کے علاوہ پی ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل سجاد اوان بھی عدالت میں موجود تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس مواد کو ابھی اس لیے نہیں ہٹایا سوشل میڈیا سے کیونکہ اس سے ہماری جو ایویڈنس ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ جناب جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم دیکھیں۔ تو عدالت نے کہا نہیں، آپ کو ابھی جو ایک تو اس کو سوشل میڈیا سے نہیں ہٹانا، اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، دوسرا آپ یہ یقینی بنائیں کہ یہ ویڈیو کلپ دوبارہ نشر نہ ہو، کوئی اور اس کو چلائے نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے جو آئے ہوئے تھے پی ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل، ان سے کہا کہ جو شواہد جمع ہو چکے ہیں وہ قانونی شکل میں عدالت میں پیش کریں۔ اٹارنی جنرل پاکستان سے بھی عدالت نے کہا کہ آپ یہ جو ثبوت ایف آئی اے پیش کر رہی ہے، پی ٹی اے پیش کر رہی ہے، ان کو آپ ایک جو دستاویزی شہادت کے طور پر عدالت میں اگلی تاریخ پر جمع کروائیں۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی نے بینچ کو آگاہ کیا کہ ایف آئی اے عبوری رپورٹ عدالت میں پیش کی ہے، تاہم وہ پی ٹی اے سے رابطے میں ہے اور سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ثناء اللہ عباسی سے کہا کہ وہ عدالت میں پیش ہونے کی بجائے آئندہ سماعتوں پر ان کی نمائندگی کرنے والے کسی افسر کو مقرر کریں۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو قانونی مواد اکٹھا کرنے میں حکام کی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے اور کیس کو جمعہ تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ملزم سے کہا ہے کہ وہ اپنا تحریری جواب جمع کروائے اور عدالت دیکھے گی کہ جمعہ کے دن ڈائریکٹ فرد جرم عائد کرنی ہے یا سزا سنانی ہے۔ ایک بات ہے کہ مسعود الرحمان عباسی آج عدالت میں جس طریقے سے وہ پیش ہوئے ہیں، یہ بات عدالت نے آج کہہ دی ہے کہ اصل ملزم کون ہے اور کس طریقے سے یہ سارے لوگ انوالو ہیں اور کیسے ان کو استعمال کر کے پھر ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے آصف زرداری نے کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے اور بلوں کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ بلا کیسے آتا ہے اور پھر اس کے بعد دبئی بھاگ گیا تھا، تو یہی ان کا حال ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 منٹ 15 سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس کو فیس بک پہ پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یوٹیوب پر یہ اپلوڈ ہوئی۔ رپورٹ میں ایف آئی اے کی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ معاملہ سائبر کرائم ونگ کی ڈیجیٹل فرانزک لیب سے فرانزک جو ویڈیو کلپ کی فرانزک تجزیہ ہے وہ کروا لیا گیا ہے اور اس کی تصدیق کی گئی ہے اور اس طریقے سے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تو اب یہ معاملات ہیں، دیکھتے ہیں جمعہ کو کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔